یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لا کر اپنی امت کو سیدھا راستہ، اللہ کا راستہ، جنت کا راستہ دکھاتے تھے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے ہزاروں برس گزرتے ہوئے یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی، رسالت بھی دی اور ختم نبوت بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور رسالت کو ایسا عموم بخشا کہ ایسا عموم آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا۔ سارے نبی قوم کے لیے آئے، لیکن ہمارے نبی اب پوری امت کے لیے آئے، پوری دنیا کے لیے آئے۔ ہر نبی اپنے زمانے کے لیے آیا، ہمارا نبی قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے آیا۔ کسی نبی کی نبوت اتنی عام نہیں ہوئی جتنی ہمارے نبی کی نبوت عام ہوئی۔ کسی نبی کے ماننے والے اتنے نہ ہوئے جتنے ہمارے نبی کے ماننے والے ہوئے۔ کسی نبی کی وہ شان نہیں ہوئی جو شان ہمارے نبی کی ہوئی۔ کسی نبی کو وہ عظمتیں نہیں ملیں جو عظمتیں اللہ نے ہمارے نبی کو دیں۔ سارے نبی اللہ کی رضا کے طلبگار تھے۔ سارے نبیوں نے قربانیاں دیں اور ان کی قربانیوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا تھا، لیکن ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ جن کو خود اللہ نے راضی کیا۔ نبیوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ نے ہمارے نبی کو راضی کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسمیں کھا کھا کر اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے نبی، ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا طور پہ تورات دینے کے لیے، تو فرمایا کہ 70 آدمی ساتھ لے کے آؤ۔ جب چلے طور کی طرف، جب طور قریب پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام تو عاشق تھے۔ جب طور قریب آیا تو پھر یہ نہیں دیکھا کہ کون ساتھ ہے اور کون پیچھے رہ گیا ہے، دوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ اللہ سے ملاقات تھی، دوڑ کے چڑھ گئے۔ جب جلدی پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ آپ اتنی جلدی آ گئے، قوم کہاں ہے؟ کہنے لگے ہم اولاء علی اثری، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اللہ میں جلدی جلدی اس لیے آ گیا
تاکہ آپ میرے شوق کو دیکھ کر مجھ سے خوش ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی چڑھے، پہاڑ پہ جلدی جلدی چڑھنا مشکل ہوتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں جلدی جلدی اس لیے چڑھ کے آیا ہوں تاکہ آپ میرے شوق کو دیکھ کر راضی ہو جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مفسرین نے نقل کی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو میں بھی تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا۔ وَلَنْ أَرْضَ، ہرگز میں راضی نہیں ہوں گا، وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اور جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ اس حدیث میں غور کرتے ہیں تو ایسا پس منظر بنتا ہے کہ جیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو راضی کریں گے، اور ایک بہت بڑا جہنمی طبقہ جہنم سے نکال کے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے سامنے پیش فرمائیں گے، میرے محبوب تجھے خوش کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد کو میں نے بخشا ہے، اب آپ راضی ہیں؟ تو حضور کہیں گے نہیں یا اللہ، میں تو راضی نہیں ہوں۔ پھر ایک اور بہت بڑا طبقہ، ایک اور بہت بڑا طبقہ، ایک اور بہت بڑا طبقہ، جب دھڑا دھڑ لوگ نکلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ گویا پوچھتے رہیں گے کہ اب خوش ہیں؟ تو آپ علیہ السلام ہر دفعہ کہیں گے ابھی نہیں۔ جب آخری بھی گنہگار دوزخ سے نکل کے باہر آئے گا تو ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ اب میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو عظمت بخشی وہ کسی کو نہیں بخشی، ہمارے نبی کو جو رتبہ بخشا کسی کو نہیں بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے جو گن پچھلی کتابوں میں گائے ہیں وہ کسی نبی کے اتنے گن نہیں گائے۔ جو کتابیں اور نبیوں پہ اتریں، ہمارے نبی کی پیدائش سے پہلے اتریں اور ہزاروں سال پہلے اتریں، اللہ نے ان میں بھی ہمارے نبی کے گن گائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا اے داؤد انہ سیأتی من بعدک نبی، تیرے بعد ان قریب ایک نبی آئے گا، اسمہ احمد و محمد، ان کا نام احمد بھی رکھوں گا محمد بھی رکھوں گا، لا یغضبنی ابدا ولا اغضب علیہ ابدا، نہ کبھی وہ مجھے ناراض کریں گے اور نہ میں کبھی ان سے ناراض ہوں گا۔ سبحان اللہ، پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نبی کو سنا رہے ہیں میں نے کبھی ان سے ناراض ہونا ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ انبیاء نے ساری زندگی روتے گزار دیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، اور ہمارے نبی کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں ان سے تو میں نے کبھی ناراض نہیں ہونا، نہ یہ مجھے کبھی ناراض کریں گے اور نہ ہی میں نے ان پہ کبھی ناراض ہونا ہے۔ ہمارے نبی کی آمد بھی عجیب تھی۔ تمام انبیاء دنیا میں نارمل طریقے سے تشریف لائے جیسے سارے انسان آتے، ہمارے نبی عجیب ہی انداز سے تشریف لائے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا محمد میرے پیٹ میں تھا تو میں عجیب و غریب خواب دیکھتی تھی۔ جب میرے پیٹ میں میرے بیٹے آئے تو مجھے خواب میں کوئی شخص آئے، کہنے لگے آمنہ تمہیں پتہ ہے تمہارے پیٹ میں کون ہے؟ کہا نہیں، کہ تیرے پیٹ میں دنیا کا سردار ہے، اولین اور آخرین کا سردار ہے تیرے پیٹ میں ہے، ساری دنیا اس کے سامنے سر نگوں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو وہ شان دے گا جو شان ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ چنانچہ جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 6 سال کی تھی، آپ کی عمر 6 سال کی تھی، اور مقام ابوا میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ ابوا اگر بدر کے راستے سے آپ مدینے سے مکے آئیں گے تو راستے میں پڑتا ہے 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ، وہاں ایک بستی ہے، وہاں پر حضرت بی بی آمنہ کا انتقال ہوا۔ لیکن جب انتقال ہوا
تو اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمانے لگیں میرا خواب ضرور سچ ہوگا، میرا خواب ضرور سچ ہوگا، میرا خواب ضرور سچ ہوگا، اور میرے بیٹے کو اللہ ایسی شان دے گا کہ یہ ساری دنیا کو پاک اور صاف کر دے گا اور ساری دنیا اس کے نور سے چمک کے رہے گی۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کا پیٹ بھاری ہوتا ہے، بوجھل ہوتا ہے، لیکن جب میرے محمد میرے پیٹ میں تھے تو مجھے بالکل محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی حمل ہے۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو پیٹ ماں کا باہر نکل آتا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے محمد میرے پیٹ میں تھے تو میرا پیٹ باہر بھی نکلا ہوا نہیں تھا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، عورت کی چیخیں نکل جاتی ہیں، درد ذہ مشہور درد ہے، عورت کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں لیکن جب میرے محمد کی ولادت ہوئی تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں نے بچہ جنا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو گندگی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو نہلانا پڑتا ہے، پاک صاف کرنا پڑتا ہے، لیکن حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے محمد پیدا ہوئے تو اندر ہی سے غسل کیے ہوئے تھے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اسے سرما لگایا جاتا ہے، لیکن جب میرے محمد میرے پیٹ سے باہر آئے تو اندر ہی سے سرما لگا ہوا تھا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کا ختنہ کرنا پڑتا ہے۔ میرے محمد جب میرے پیٹ سے باہر آئے تو ان کا قدرتی ختنہ ہوا تھا۔ جب آپ آئے تو ایسی شان سے آئے، ایسی شان سے آئے، ایسی شان سے آئے کہ دیکھنے والے دم بخود ہو گئے اور دیکھنے والے اور سننے والے دنگ رہ گئے کہ ایسا بچہ تو اس شان سے تو کبھی نہیں آیا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب میرا محمد میرے پیٹ سے باہر آیا تو چند لمحوں میں، چند سیکنڈوں میں میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، دھواں سا میرے گھر میں داخل ہوا، دھواں جیسے بھاپ ہوتی ہے، دھواں ہوتا ہے، ایسے میرے گھر میں کوئی دھواں داخل ہوا اور ایک دم میرا بچہ گم ہو گیا۔ لیکن مجھے اس دھوئیں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو لے جاؤ اور اسے مشرق اور مغرب میں جلدی سے گھما کے لے آؤ تاکہ ساری دنیا اس کے چہرے کو بھی جان لے، اس کے نام کو بھی جان لے اور اس کی صفات کو بھی دیکھ لے۔ اس کے بعد پھر بہت جلد ہی میں نے انہیں اپنے پہلو میں دیکھا، اور اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا میرے پیٹ سے باہر آیا، حضرت شفا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں یہ ہمارے نبی کی دائی تھیں، انہوں نے جنوایا تھا حضرت بی بی آمنہ کو، ہمارے نبی کو۔ وہ فرماتی ہیں کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے بطن مبارک سے باہر آئے تو جو ہی باہر آئے تو بچہ تو روتا ہے، اگر بچہ روئے نہیں تو بچے کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، بچے کا رونا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے بچے مر جاتے ہیں اس لیے کہ وہ روتے نہیں ہیں، بچے کا رونا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت شفا کہتی ہیں لیکن محمد جب پیدا ہوئے تو روئے نہیں، بلکہ جو ہی پیدا ہوئے تو ایک دم پلٹ کے سجدے میں گر گئے اور سجدے سے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کی تعریف کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسا بنایا کہ ایسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ واللہ لا یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل، اللہ کی قسم آپ جیسا زمانے میں نہ کبھی آیا نہ آئے گا، زمانہ ایسا بنا بھی نہیں سکتا، زمانہ ایسا لا بھی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر چیز ہی الگ تھی، آپ ہر چیز میں بے مثل اور بے مثال تھے۔ جیسے اللہ بے مثل ہے، اللہ جیسا کوئی ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہمارے نبی جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ با کمال، ہمارے نبی بھی با کمال۔ جیسے اللہ بے عیب، ہمارے نبی بھی بے عیب۔ جیسے اللہ کا کوئی مثل اور مثال نہیں، ایسے ہی ہمارے نبی کی بھی کوئی مثل اور مثال نہیں۔ جیسے اللہ بے نظیر ہے، ہمارے نبی بھی مخلوق میں بے نظیر ہیں۔ اللہ کا کوئی
ہمسر نہیں، ہمارے نبی کا بھی کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی ہم درجہ نہیں، ہمارے نبی کا بھی کوئی ہم درجہ نہیں۔ نبی تو سارے ہی بڑے ہیں، لیکن ہمارے نبی بڑوں کے بھی بڑے ہیں۔ سارے نبی امام ہیں، ہمارے نبی اماموں کے بھی امام ہیں۔ چنانچہ معراج کی رات میں جب آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا تو اس سے پہلے آپ کو مسجد اقصیٰ میں لایا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں براق پہ بیٹھ کر مکے سے جو چلے ہیں وہ صرف فلسطین تک چلے ہیں، آگے براق نہیں گیا، آگے آپ رف پہ گئے ہیں۔ جب آپ براق پہ بیٹھ کے مسجد اقصیٰ تشریف لائے تو راستے میں ایک سرخ پہاڑ کے پاس سے گزرے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے جب میں سرخ پہاڑ کے پاس سے گزرا تو اس کے دامن میں موسیٰ کی قبر تھی، اور میں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ آپ مسجد اقصیٰ پہنچے۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو بہت بڑا مجمع تھا، جم غفیر تھا، 1,24,000 آدمی، کتنی بڑی تعداد ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یا رسول کہ جبریل کی اتنا بڑا مجمع کون ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر جمع ہیں، آج اللہ ان کو مقتدی اور آپ کو امام دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل نے اذان دی، ہمارے نبی کو مصلی پہ کھڑا کیا، سارے نبیوں کو مقتدی بنایا، اور یہ دلکش منظر اللہ نے بھی دیکھا، حضرت جبریل نے بھی دیکھا کہ ہمارا محمد مصلی پہ تھا، اور سارے امام اور سارے انبیاء اور رسول مقتدی بن کے ہمارے نبی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ بہت اچھی بات کہی کسی شاعر نے، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ آئے تو پہلے تھے لیکن اللہ نے ان کو مقتدی بنا دیا، جو بعد میں آیا ان کو اللہ نے امام بنا دیا۔ رہبر کی عظمت، رہبر کی عظمت رہرووں کی عظمت بھی ہوتی ہے، امام کی عظمت مقتدیوں کی عظمت بھی ہوتی ہے، باپ کی عظمت اولاد کی عظمت بھی ہوتی ہے، پیر کی عظمت مریدوں کی عظمت بھی ہوتی ہے۔ جب کوئی پیر بہت بڑا ہو تو مرید بھی سینہ تان کے کہتا ہے فلاں کا مرید ہوں میں۔ باپ بڑا ہو تو بیٹا بھی سینہ تان کے کہتا ہے، بڑے ناز سے کہتا ہے، فخر سے کہتا ہے فلاں کا بیٹا ہوں، اتنے بڑے آدمی کا۔ ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اس پہ ناز ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اس پہ ناز ہے کہ ہم سارے نبیوں کے سردار کے امتی ہیں۔ اس امت کے بڑے علماء میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شفا، ہمارے نبی کی صفات پر اور آپ کی سیرت پر ایک انوکھے انداز میں انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے شفا۔ شفا اس کو اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ عاشقان رسول کو، عاشقان رسول میں جو عشق رسول کی آگ بھڑکتی ہے، اس کتاب کو پڑھ کے انہیں شفا ملتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں ایک شعر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں تیرا امتی ہونے کی وجہ سے میں اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ میری ایڑیاں سریا سے جا لگی ہیں۔
تیرا امتی ہونے کی وجہ سے میں اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ میری ایڑیاں ثریا سے جا لگی ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کو بڑا بنایا، اللہ نے ہمارے نبی کو بہت اونچا بنایا، اور ہماری یہ کس خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے نبی کا امتی بنایا، اتنے بڑے نبی کو ہمارا رہبر بنایا۔ ساری امتوں کے حصے میں انبیاء آئے، گویا انبیاء کی تقسیم ہوئی، انبیاء کی تقسیم ہوئی۔ ان کے امام حضرت آدم ہو جائیں، ان کے حضرت نوح ہو جائیں، ان کے حضرت ابراہیم ہو جائیں، ان کے حضرت موسیٰ ہو جائیں، ان کے حضرت عیسیٰ ہو جائیں، یوں سارے انبیاء کے لیے امتیں تقسیم ہوئیں، اور ساری امتوں کے لیے انبیاء کو تقسیم کیا گیا۔ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں وہ ڈالے جو سارے نبیوں کے سردار تھے، سارے نبیوں کے امام تھے، سارے نبیوں سے عظیم تر تھے، سارے نبیوں سے بلند تر تھے، سارے نبیوں کے بھی نبی تھے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو صرف امت کا نبی نہیں بنایا، ہمارے نبی کو اللہ نے نبیوں کا بھی نبی بنایا۔ عالم ارواح میں 2 کانفرنسیں ہوئیں، 2 اجتماع ہوئے۔ ایک اجتماع ہوا تمام روحوں کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور ایک کانفرنس اور ہوئی جس میں صرف انبیاء کی روحوں کو جمع کیا گیا، ان انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے ہمارے نبی کو سامنے لایا گیا، اور ہمارے نبی کی روح اطہر کو سامنے لایا گیا، روح انور اور روح اکرم اور روح افضل اور روح اعلیٰ اور عرفہ کو لایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد و پیمان لیا کہ تم سارے اپنے اپنے زمانے کے نبی ہو، لیکن اگر تمہارے زمانے میں ان کا ظہور ہو جائے تو اپنا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسی عظمتیں بخشیں، ہر نبی کو 1 2 2 3 3 معجزے ملے۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو ڈالتے تھے، اژدہا بن جاتی تھی، ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تھے اور پھر نکالتے تھے تو سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آ کے موم بن جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، کوڑھ کے مرض کا مریض جو لا علاج ہوتا ہے، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، اور مرے ہوئے کو بلاتے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا، اور مٹی سے چڑیاں بناتے تھے اور اللہ کا نام لیتے تھے تو وہ چڑیا زندہ ہو جاتی اور اڑ جاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے، ہر نبی کو الگ الگ معجزات دیے تاکہ ان کی قوم ان کی عظمت کو پہچانے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے اتنے معجزات دیے کہ اس کی گنتی نہیں ہے اس کی۔ سیرت نگاروں نے بڑی کوشش کی لیکن سارے معجزات کا احاطہ کر ہی نہیں سکے۔ جانوروں کو اللہ نے تابع کیا، ہمارے نبی کے تابع کر دیا جانوروں کو۔ ایک صحابی ہمارے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا ایک اونٹ ہے اور وہ باغی ہو گیا ہے، 4 دیواری میں بند ہے، ہم اندر نہیں جا سکتے، جوش میں ہے، کوئی دروازہ کھولے تو اس کو چبا لینے کے لیے، اس کو اچک لینے کے لیے، اس کو کاٹ کھانے کے لیے بھاگتا ہے، لپکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے لے چلو۔ چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کو لے کر چلے، انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام شاہدان دعا کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، نرم پڑ جائے گا۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھولو، اس نے دروازہ کھولا، آپ اندر جانے لگے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اندر کیسے جا رہے ہیں، اندر جائیں گے تو نقصان پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو مجھے جانتی پہچانتی نہ ہو، صرف سرکش انسان اور سرکش جنات ہیں
جو مجھ سے بغاوت کرتے ہیں، ورنہ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو مجھے جانتی نہ ہو، جو مجھے پہچانتی نہ ہو۔ یہ کہہ کر آپ جو اندر گئے تو وہ اونٹ جو بپھرا ہوا تھا، ہر ایک کو پھاڑ کھانے کے لیے لپکتا تھا، سرکار کو دیکھ کے سر جھکاتا ہوا آ کے سرکار کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا، اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ہمارے نبی نے اس کی نکیل کو پکڑا اور مالک کو پکڑایا اور فرمایا لے اس کو پکڑ، آج کے بعد یہ کبھی بدکے گا نہیں، آج کے بعد کبھی یہ باغی نہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو اونٹ ہے اصل میں تم نے اس کو خود باغی بنایا ہے، یہ مجھے بتا رہا ہے کہ تم نے ساری زندگی اس سے کام لیا ہے، اب جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اسے ذبح نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک بدو آیا، کہنے لگا آپ ہیں جو نبی کے اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کا کوئی نشانی ہے؟ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا جی وہ جو درخت کھڑا ہوا ہے نا وادی کے کنارے پہ، یہ اگر گواہی دے دینا کہ آپ نبی ہیں تو پھر میں مان لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ اور اس کو کہو کہ محمد تمہیں بلا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب اس بدو نے جا کے اس درخت سے کہا تو وہ درخت جڑوں سمیت دوڑا ہوا آیا اور آ کے سرکار کی خدمت میں کھڑا ہو گیا اور آ کے زور زور سے کلمہ پڑھنے لگا۔ وہ بدو کہنے لگا حسبی حسبی محمد، بس کرو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کیا آپ کے کمالات! ایک بدو آیا، عرب گوہ کھایا کرتے تھے، گوہ ایک جانور ہوتا ہے صحراؤں میں، کھایا کرتے تھے، شکار کرتے تھے۔ تو وہ بدو اپنی آستین میں، اس زمانے میں آستینیں بڑی ہوتی تھی، جیبیں نہیں ہوتی تھی، آستینوں میں چیز ڈالتے تھے۔ وہ مری ہوئی گوہ، شکار کی ہوئی گوہ کو اپنی آستین میں لے کے جا رہا تھا، اور نبی کے ساتھ چند لوگ تھے۔ پوچھنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں، کون ہے یہ؟ کہنے لگے یہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ کہا اچھا ابھی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہمارے نبی کے پاس آیا، کہنے لگے آپ کہتے ہیں میں اپنے آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں؟ فرمایا ہاں۔ تو اس نے اپنی آستین سے مری ہوئی گوہ کو آپ کے سامنے پھینکا اور کہنے لگا لا اؤمن بک حتی یؤمن بک ھذا الذب المیت، میں تب تک آپ پہ ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ مری ہوئی گوہ نہ کہے کہ آپ نبی ہیں۔ اب عقل میں آتی ہے کوئی بات، لیکن وہ دیہاتی آدمی، جٹ آدمی، اب اس کا انکار کون کرے؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس گوہ کی طرف توجہ فرمائی اور آپ نے اس گوہ سے فرمایا یا ذب۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں جب آپ نے یا ذب کہا تو مری ہوئی گوہ نے سر اٹھایا اور کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو زینت بخشنے والے، میں حاضر ہوں، میں آپ کی تابع دار ہوں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ گوہ مری ہوئی گوہ کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، جس کے راستے سمندروں میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عقاب اور سزا جہنم میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا فمن انا، میرا بھی تو تعارف کراؤ میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ آپ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، جس نے آپ کی مانی وہ پار لگ گیا اور جس نے آپ کی نہ مانی برباد ہو گیا۔ ہر نبی کو ایک معجزہ ملا، 2 ملے، 3 ملے، ہمارے نبی کو ہزاروں معجزات اللہ نے دے دیے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو جب سفر میں آپ ہوا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ جو جماعت ہوتی تھی وہ اپنی اپنی ترتیب سے اپنی اپنی جماعتیں کیا کرتے تھے، سارے اکٹھے تو نہیں، کسی کا وضو ہے کسی کا وضو نہیں ہے، تو چند مل کے آپس میں جماعتیں کر لیا کرتے تھے۔
تو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھ لی، مگر حضرت علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ حضرت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا علی تھوڑا سا بیٹھو۔ چنانچہ حضرت علی بیٹھے، آپ نے اپنا سر مبارک حضرت علی کی گود میں رکھا اور آپ پہ وحی آنا شروع ہو گئی۔ حضرت علی کی گود میں ہمارے نبی پہ وحی آئی ہے، یہ ان کی گود کی تقدس کی علامت ہے، دلیل ہے کہ حضرت علی کی گود وہ مقدس گود ہے کہ جس گود میں اللہ کی وحی بھی آیا کرتی تھی، قرآن بھی اترتا تھا اور حضرت جبریل بھی آ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی کی گود میں آپ کا سر ہے اور وحی اتر رہی ہے۔ وحی کا سلسلہ تھوڑا سا طویل ہو گیا، اتنا طویل ہوا کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہی نکل گیا، سورج غروب ہو گیا۔ حضور نے تو پڑھی ہوئی تھی۔ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوا اور آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے سر اٹھایا اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا تم نے نماز پڑھی؟ کہا جی نماز تو میں نے نہیں پڑھی تھی، میں تو آپ کے ساتھ تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے، حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں، آپ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ علی تیرے نبی کی خدمت میں تھا، اب سورج ڈوب چکا ہے، اے اللہ اس ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لا تاکہ علی اپنے وقت پہ عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نکالا، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، حضرت علی نے وقت پہ نماز پڑھی، اس کے بعد پھر وہ سورج ڈوبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسا علم دیا، کسی نبی کو نہیں دیا۔ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں اگر دنیا کے تمام انسانوں جن میں انبیاء بھی ہیں ان کے علم کو جمع کیا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ان سب کا علم ایسے ہے جیسے صحرا کے مقابلے میں ایک ذرہ۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے، آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں بار بار، مجھے مانگا نہیں پانی۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہر چیز میں کمال دیا، حسن ایسا دیا کہ دیکھنے والے اش کر اٹھے، اخلاق ایسے دیے کہ جانی دشمن بھی ڈھیر ہو گئے، جنہیں تلواریں فتح نہ کر سکیں وہ ہمارے نبی کے اخلاق کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ حسن ایسا دیا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے نبی، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے کسی زمانے میں نہیں دیکھا ہوگا اور نہ دیکھے گی، اور آپ سے زیادہ جمال والا نہ کسی نے دیکھا نہ سنا، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور حضور جب آپ کے وجود مسعود میں غور کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے، آپ کو ایسا بے عیب بنایا ہے کہ آپ کی زندگی سے، آپ کی سیرت اور صورت سے کوئی عیب نہیں نکال سکتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حسن کے بارے میں فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ آسمان کے پاس بھی ایک سورج ہے، ہمارے پاس بھی ایک سورج ہے، لیکن ہمارے والے سورج کے کیا کہنے، سورج کا آسمان کا سورج ہمارے والے سورج کے مقابلے میں ہے ہی کیا، اس لیے کہ وہ تو نکلتا ہے صبح جبکہ ویسے ہی روشنی ہوتی ہے، اور یہ نکلتا ہے عشاء کے بعد جبکہ گھٹ اندھیرا ہوتا ہے۔ ماں عائشہ ہی فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں زلیخا کو جن سہیلیوں نے لان تان کیا تھا
اور اسے تانے دیے تھے کہ لونڈے پہ عاشق ہو گئی ہے، لونڈے کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے، لونڈے کو دل دے بیٹھی ہے۔ جن عورتوں نے زلیخا کو ملامت کی تھی حضرت حسن سے، حضرت یوسف سے محبت کی بنا پر، اور پھر جب انہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اپنی انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جنہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ٹکڑے کیے تھے، اگر وہ میرے محمد کی ایک جھلک دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں کلیجے کاٹ دیتی۔ لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید۔ اگر یہ عورتیں زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محمد کے حسن کو دیکھتی تو ہاتھوں پہ نہیں اپنے سینوں پہ چھریاں چلا دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حسن عجیب دیا تھا۔ من رآہ بداہۃ ہابہ، جو آپ کو دیکھتا ایک دم پہلی دفعہ تو مرعوب ہو جاتا تھا۔ ومن خالتہ الفۃ احبہ، جو آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارتا وہ آپ کا عاشق ہو جاتا تھا۔ ایک انصاری صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بہت پریشانی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ دنیا سے سب نے ہی جانا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد پھر جنت میں جائے، ایمان والے جنت میں جائیں گے، تو آپ بھی جنت میں جائیں گے، امید ہے کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، لیکن آپ تو پتہ نہیں کون سے درجے میں ہوں گے، ہم گرے پڑے امتی تو بہت نیچے ہوں گے، لیکن جنت میں جب آپ کو نہیں دیکھیں گے تو مجھے ٹینشن یہ ہے کہ جنت میں کیسے مزہ آئے گا۔ مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس میں آپ کا دیدار نہ ہو، یہ مطلب تھا۔ ایک صحابی آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد نابینا ہو گئے، کسی وجہ سے نابینا ہو گئے، تو کسی نے جب دیکھا کہ ان کی بینائی چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، کہو تو میں آپ کا علاج کرا دوں، بینائی واپس آ جائے گی۔ کہنے لگے جن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں تھیں جب وہ نہیں رہے تو اب آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش نہیں۔ آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ بڑے بڑے کافر جنہوں نے اسلام لانے پہ قسمیں کھائی ہوئی تھیں ان کو قسموں کا کفارہ دینا پڑا اور ہمارے نبی کی غلامی میں داخل ہونا پڑا۔ جب آپ فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ آدھی رات کو جاتے تھے طواف کرنے کے لیے اکیلے۔ نفلی عبادت کا مزہ تنہائی میں ہوتا ہے، مجمع میں نہیں آتا مزہ نفلی عبادت کا۔ یہ جو ہمارے مشائخ کہتے ہیں نا چہرے پہ کپڑا ڈال کے پھر مراقبہ کرو اور ذکر کرو، یہ اس لیے کہتے ہیں اس سے تنہائی پیدا ہوتی ہے۔ نفلی عبادت کا مزہ تنہائی میں، اس لیے تہجد گھر میں پڑھنا سنت ہے، مسجد میں پڑھنا سنت نہیں ہے، گھر میں پڑھنا سنت ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ساری دنیا جب سو رہی ہو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو۔ تو آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ طواف کرنے کے لیے آدھی رات کو جاتے تھے، اندھیرا اور اکیلے۔ تو فضالہ بن زیاد ایک مکے کا کافر تھا، متشدد اور متعصب قسم کا کافر تھا۔ جب آپ فاتحانہ داخل ہوئے تو بڑے بڑے چودھری بھی آپ کے قریب آ گئے، متاثر ہو گئے، بعض آپ کی وجاہت سے متاثر ہوئے، بعض اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو گئے، لیکن آپ کے قریب ہو گئے۔ یہ فضالہ ایسا تھا کہ ابھی بھی اس کے دل میں کفر کی آگ بھڑک رہی تھی، اور اس کو جب پتہ چلا کہ حضور آدھی رات کو جاتے ہیں تو اس نے کہا یہ اچھا موقع ہوگا، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا،
تلوار تیز پاس ہونی چاہیے، ایک ہی وار ہونا چاہیے تاکہ آسانی سے کام ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھی رات کو نکلے اور آپ طواف کے لیے مطاف میں داخل ہوئے تو یہ بھی آہستہ آہستہ کہ آہٹ سنائی نہ دے آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اندھیرا اتنا گپ تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پیچھے کوئی ہے بھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب وحی تھے، صاحب وحی تھے۔ اب فضالہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے، یہ سوچ کر اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور رفتار کو تھوڑا سا بڑھا رہا تھا تاکہ قریب ہو جاؤں۔ جب یہ پیچھے سے آ رہا تھا، بظاہر کوئی آہٹ نہیں تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا فضالہ، جب آپ نے یوں کہا تو وہ سٹ پٹا گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا جی۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام مسکرا دیے اور اس کو قریب بلایا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ فضالہ کہتے ہیں سینے پہ کیا ہاتھ رکھا کہ سارا بغض ہی ختم ہو گیا اور میں آپ کا عاشق زار بن گیا۔ اور آپ نے فرمایا فضالہ مجھے سب پتہ ہے تم کس نیت سے آئے تھے، تمہیں معلوم نہیں کہ میرا محافظ اللہ ہے۔ یہ فضالہ اس کا ایک عورت سے تعلق تھا، ناجائز تعلق تھا۔ جب یہاں سے سرکار کے حلقے میں داخل ہو کے واپس جانے لگا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی دروازے پہ۔ جب یہ گزرا تو اس نے اشاروں سے بلانے کی کوشش کی تو کہنے لگا اب یہ کام نہیں کرنا، اس لیے کہ میں نے محمد کی غلامی کا صحرا سر پہ سجا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی دیے ہیں اور امت سے محبت ایسی کہ کسی نبی کو ایسی محبت نہیں ہوئی۔ سارے نبیوں کے دلوں میں امت کی محبت تھی، امت کی شفقت تھی۔ 950 سال تبلیغ کوئی آسان کام ہوگا؟ آدمی تنگ آ جاتا ہے، بھئی نہیں مانتے بھاڑ میں جائیں۔ 950 برس تبلیغ کی، اتنی امت کی شفقت ہوتی ہے ایک نبی کے دل میں، لیکن میرے اور آپ کے نبی کے دل میں جو امت کے لیے شفقت تھی وہ کسی نبی کے دل میں نہیں تھی۔ خود اللہ کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں تمہیں ایسے نبی دیے ہیں، ایسے نبی دیے ہیں، ایسے نبی دیے ہیں کہ جن کو تمہاری تکلیف سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور جن کو تمہیں ہدایت پہ لانے کا انتہا درجے کا شوق ہے، اور ایمان والوں پہ تو اس کی خصوصی شفقت ہے۔ یہ قرآن ہے سارا۔ امت سے ایسی محبت کسی نے نہیں کی۔ عشاء کی نماز پڑھی اور نفلوں کی نیت باندھ لی آپ نے اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کی ایک آیت آئی جو اصل میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو وہ اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کریں گے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے اللہ بت پرستی میں لگ کے میری قوم کے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اے اللہ جس نے میری مانی وہ تو ہے ہی میرا، لیکن جس نے میری نافرمانی کی تو اسے بھی معاف کر دے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آئی، وہ بھی قرآن میں ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی امت کے لیے دعا مانگیں گے قیامت کے دن، اس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا۔ یہ دونوں دعائیں آپ نے تلاوت فرمائی۔ جب آپ نے نبیوں کی اس دعا کو جو وہ اپنی امت کے لیے قیامت میں مانگیں گے اس کی تلاوت فرمائی تو آپ کا اپنا دکھ ذرا تازہ ہو گیا، آپ کا اپنا زخم ذرا ہرا ہو گیا اور آپ اپنی امت کے لیے دعا کرنے لگے۔ لیکن رونا آپ پہ اتنا غالب آیا کہ آپ کے الفاظ نہ بن سکے، بس آپ یہ کہتے رہے رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی، اور یہ تکرار اتنا کیا کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ حضرت جبریل آئے، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے، آپ ساری رات کیوں روتے رہے؟
ساری رات کیوں روتے رہے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ بھئی اللہ کو معلوم نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں؟ جو علیم بذات الصدور ہے، جو دل کی دھڑکنوں میں چھپے ہوئے جذبات کو جانتا ہے، وہ اپنے نبی کی چیخ و پکار نہیں سن رہا، انہیں نہیں پتا کہ نبی کیوں رو رہا ہے۔ اللہ نے یہ سوال اس لیے اٹھایا تاکہ آپ کو اور مجھے اور ہماری ان پردے میں بیٹھی ہوئی بہنوں اور ماؤں اور بیٹیوں کو پتا چلے کہ تمہارا نبی اوروں کے لیے نہیں تمہارے لیے روتا تھا۔ جبریل نے سوال اٹھایا، اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں روتے رہے ساری رات نہیں سوئے؟ جبریل علیہ السلام سے آپ نے کہا، جبریل میرے اللہ سے جا کے کہو امت کے غم نے مجھے سونے نہیں دیا۔ حضرت جبریل دوبارہ اللہ کے پاس گئے، اللہ کے ہاں سے جواب لائے، اے میرے نبی آپ روئے نہیں، پریشان نہ ہوں، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، ہم عنقریب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، کبھی ناراض نہیں کریں گے۔ یعنی آپ کی امت کے بارے میں جو آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا فرمائی ہے۔ ہر نبی کو ایک دعا ملی تھی، خاص دعا، ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ، ہر نبی کو اللہ نے ایک مستجاب دعا عطا فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں سارے نبیوں نے اسے دنیا میں ہی استعمال کر لیا، لیکن میں نے اسے چھپا کے رکھا ہوا ہے، وَلَكِنِّي ادَّخَرْتُهَا، لیکن میں نے اس دعا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اس دعا کو استعمال کیا اور ساری دنیا میں سیلاب آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کو استعمال کیا، فرعون اور اس کے لشکر سارے غرق ہو گئے۔ ایسے ہی سارے نبیوں نے اس کو استعمال کیا، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اسے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ بھی اسے طائف میں استعمال کر سکتے تھے، احد میں استعمال کر سکتے تھے، غزوہ خندق میں استعمال کر سکتے تھے، غزوہ بدر اور غزوہ احد میں استعمال کر سکتے تھے، جب آپ کے دندان بھی شہید تھے، سر بھی زخمی تھا، کندھا بھی زخمی تھا اور بے ہوش ہو کر آپ گڑھے میں گرے پڑے تھے، اس وقت آپ اس دعا کو استعمال کر سکتے تھے۔ اور طائف میں پتھر کھا کھا کے جب آپ بے ہوش ہو گئے اور زید بن حارثہ نے آپ کو کندھے پہ اٹھا کر اور آ کے ایک باغ میں لٹایا، اس وقت آپ اس دعا کو استعمال کر سکتے تھے۔ اور جب آپ کے گھروں میں فاقے آئے، تین مہینے آپ کے گھروں میں فاقہ، 2 مہینے، 1 مہینہ آپ کے گھر میں فاقہ اور آپ کی بیٹی کے گھر میں فاقہ، اور ایسا فاقہ کہ آپ کی بیٹی چل نہیں سک رہی، آپ کی بیٹی کی آنکھیں اندر دھسی جا رہی ہیں، ان کے گال چپکے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ اور جب حضرت جبریل نے آپ کو حضرت امام حسین کی کربلا میں شہادت کی خبر دی، آپ نے اس وقت بھی اس کو استعمال نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ سارے دکھ جھیل لیے، یہ ساری پریشانیاں اپنے سر لے لیں، اسے چھپا کے رکھا ہوا ہے، کیوں؟ شفاعتاً لامتی یوم القیامہ، تاکہ قیامت کے دن میرے گنہگار امتیوں کو جب فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائیں، اس دعا کو استعمال کر کے سب کو جہنم سے چھڑا دوں۔ اتنی محبت تو کسی نے بھی نہیں کی۔ آپ گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ بہت اچھے موڈ میں تھے، تو میں نے موقع کو غنیمت جان کر آپ کی خدمت میں درخواست کی، حضور آج میرے لیے کوئی خصوصی دعا ہو جائے۔ تو آپ نے اسی وقت دعا فرما دی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اعلنت وما اسرت۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نے یہ دعا فرمائی تو مجھے اس دعا سے اتنی خوشی ہوئی کہ میری ہنسی چھوٹ گئی اور میں لوٹ پوٹ ہو گئی، میرا سر میری گود میں آ کے گرا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے میری دعا سے اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ تو اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی دعا سے کیوں خوشی نہ ہو، آپ نے دعا ہی اتنی بڑی دی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ واللہ ان هذه لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ اللہ کی قسم یہی دعا جو تیرے لیے آج پہلی دفعہ کی ہے اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ امت سے مراد کون؟ حضرت صدیق نہیں،
حضرت فاروق نہیں، حضرت عثمان نہیں، حضرت حیدر کرار نہیں، عبد الرحمن بن عوف اور زبیر اور طلحہ نہیں، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح نہیں، سعد بن ابی وقاص نہیں، بلال اور خباب اور عمار نہیں، امت سے مراد آپ ہیں۔ اور ساری دنیا میں پھیلے ہوئے وہ نوجوان ہیں، وہ بچے اور بچیاں ہیں جنہوں نے بسنت کے موقع پہ اپنے نبی کی سنتوں کی دھجیاں بکھیری۔ وہ امت ہے جن کے بازاروں میں حضور کی سنت کی قربانیاں ہو رہی ہیں، حضور کی سنتیں ذبح ہو رہی ہیں، جن کے گھروں میں حضور کی سنتیں ذبح ہو رہی ہیں، جنہوں نے ہمارے نبی کے دین کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، جنہوں نے ہمارے نبی کے دین کو گھروں سے دھکے دے کے نکال دیا۔ اور اس امت کے لیے جس امت کو آج حضور کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، کسی سے کہو نا داڑھی کیوں نہیں رکھتے، کہتے ہیں دعا کرو۔ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ کے نبی کی تو سب سے آخری وصیت نماز کی تھی، کہتے ہیں دعا کرو۔ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، ڈیوٹیاں بڑی سخت ہیں اس امت کے لیے۔ واللہ ان هذه لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، ان تمام فضائل اور ان اپنے نبی کی ان تمام شفقتوں اور محبتوں اور رحمتوں کو ایک طرف اپنے تصور میں رکھیے اور دوسری طرف ان کے ساتھ امت کا رویہ دیکھیے، امت کے نوجوان بچے اور بچیوں کا رویہ دیکھیے، امت کے حکمرانوں کا رویہ دیکھیے، امت کے سیاستدانوں کا رویہ دیکھیے، امت کے دکانداروں کا رویہ دیکھیے، امت کے وکلاء اور جج صاحبان کا رویہ دیکھیے، امت کے ملازمین کا رویہ دیکھیے، اور امت کے چودھریوں وڈیروں کا رویہ دیکھیے، اور امت کے مردوں اور عورتوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا رویہ دیکھیے۔ آپ کو یہ بات کھل کے سامنے آئے گی کہ دنیا میں حضور سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے۔ حضور سب سے بڑے مظلوم ہیں، جن کے لیے ذبح ہوئے وہی بے وفا ہوئے، جن کے لیے ساری رات دعائیں کی، انہوں نے ہی ان کی سنتوں پہ چھریاں چلا ڈالی۔ امام حسین شہید ہوئے اور ان کا بچہ کچا لشکر، ان کا بچہ کچا خاندان، عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے، اور امام زین العابدین مدینے کی طرف لوٹے، اور مدینے والوں کو پتہ چلا کہ یہ لٹا پٹا قافلہ واپس آ رہا ہے، تو ایک عورت مدینے سے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، ایک عورت مدینے سے دوڑی ہوئی آ رہی تھی اور رو رہی تھی اور یوں کہہ رہی تھی ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم باہلی بعد مفتقدی، اگر تمہارے نبی نے تم سے پوچھ لیا کہ میرے جانے کے بعد تم نے میری اولاد کے ساتھ کیا کیا، تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اگر ان ماڈرن نوجوانوں کا سامنا حضور سے ہو گیا، اگر ان ماڈرن بچیوں کا سامنا حضور سے ہو گیا، اگر ان لبرل اور دین دشمن لوگوں کا سامنا حضور سے ہو گیا، اگر ان سنت سے بیزار مرد عورتوں کا سامنا حضور سے ہو گیا، اور حضور نے پوچھ لیا تم نے میرے دین کا میرے بعد کیا حاصل کیا؟ جس دین کے لیے میرا خون بہا، جس دین کے لیے میرا سب کچھ لٹا، جس دین کے لیے میں نے فاقے اٹھائے، جس دین کے لیے میں نے بھوک برداشت کی، اور تمہارے لیے میں نے ساری رات رو کے دعائیں مانگی، تم نے میرے آنسوں کا یہ صلہ دیا مجھے۔ یہ امت کتنی بے وفا نکلی، یہ امت کتنی بے وفا نکلی، یہ امت کتنی بے وفا نکلی، یہ امت کتنی بے مروت نکلی، جن کے لیے وہ ذبح ہوئے، جن کے لیے ساری رات وہ روتے رہے، جن کے لیے وہ ساری رات دعائیں کرتے رہے، اولاد سے زیادہ جن کے لیے دعائیں کی، وہی ان کی سنت کے دشمن بن گئے، اور وہی ان کی سنت کو آر کی نگاہوں سے دیکھنے لگے، حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے، اور انہوں نے ہی ان کے دشمنوں سے یاریاں لگا دیں،
ان کی نکالی شروع کر دی، ان کے طریقے اپنا لیے۔ کتنے نوجوان ہیں جو نائیوں کے پاس جا کے اللہ کے دشمنوں کی لگی ہوئی تصویروں میں سے کسی ایک تصویر کا انتخاب کر کے کہتے ہیں ایسے بال بنانے میرے۔ جب وہ اللہ کے اس دشمن کی تصویر کی طرف انگلی اٹھا کر اس کا انتخاب کرتے ہیں، اس وقت یہ کیوں نہیں سوچتے میرا کوئی رہبر ہے، میرا کوئی مقتدا ہے، میرا کوئی رہنما ہے، اللہ نے مجھے کسی کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے اور وہ ایسا ہے کہ جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی۔ حضرت حسان کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں میرے شعروں سے حضور کی شان نہیں بڑھتی، میرے شعر و شاعری سے حضور کی شان نہیں بڑھتی، حضور کے نام سے میرے اشعار کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی۔ میرے شعر کیا ہیں کہ جس سے میرے آقا کی شان بڑھے، میرے آقا کے نام سے میرے اشعار کی قیمت اونچی ہو جاتی ہے۔ ایسے رہبر موجود ہیں اور ہم لگے ہوئے ہیں لفنگوں کے پیچھے۔ مثال ہے شیخ عبد الرحمن سدیس آئے ہوں خیر المدارس، گزرتے ہوئے نماز کا ٹائم ہو جائے یہاں رک جائیں اور یہاں کے صف میں کھڑے ہو جائیں اور یہ مسجد کے مقتدی کسی داڑھی منڈے اور ننگے سر اور 3 پیس میں کھڑے ہوئے کو آگے کھڑا کر دیں، اچھا لگے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، پھر کیا تک بنتا ہے کفار کے پیچھے چلنے کا؟ کیا جواز بنتا ہے شادیوں میں ہندوؤں کی رسموں کو اپنانے کا، اپنی تہذیب میں یہود اور عیسائیوں کے طریقوں کو اپنانے کا، اپنی شکل و صورت میں اللہ کے نافرمانوں کی شکل و صورت اپنانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو آپ سارے بھائیوں سے درخواست ہے اپنے نبی کی نقل کی نیت کریں گے اپنے نبی کی نقل؟ یہ نقل نہیں، یہ نقل اصل سے بھی بڑی باقیمت ہے، قیمتی ہے۔ نقل کا لفظ ہلکا ہے نا، ہلکا بھائی یہ نقلی چیز ہے، یعنی 2 نمبر چیز ہے، یہ کاپی ہے، لیکن ہمارے نبی کی شان اتنی اونچی ہے کہ ان کی کاپی بھی قابل قبول ہے، ان کی نقل بھی قابل قبول ہے۔ میں نے ابھی بھی واقعہ سنایا وہاں لودھرا میں، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ والدہ محترمہ ویل چیئر پہ تھیں تو میں ان کو صحیح کرا رہا تھا صفا مروہ کے درمیان۔ 2006 کی بات ہے۔ تو جب ہم صفا سے اترے مروہ کی طرف جانے کے لیے تو ہمارے آگے بچے دوڑ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے ساتھ دوڑ رہے ہوتے ہیں صفا مروہ میں، مائیں ان کو پکڑنے میں ہوتی ہیں بیچاری، وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میری ماں کو میں جب لے کے چل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے کہا ذرا تیز چلو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیز چلو ذرا بھگاؤ۔ تو میں نے ویل چیئر کو بھگایا، جب بھگایا تو آگے جو بچے بھاگ رہے تھے ان میں ایک بچی تھی، والدہ نے ایک دم اس کو جپھی پا کے اپنی گود میں لے لیا اور اس کو چوم کر رونے لگی۔
میں نے کہا امی اس کی ماں دیکھے گی کیا کہے گی, کیا کہ پرائی بچی کو کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو میری بیٹی کا نام لے کے کہنے لگی بالکل اس جیسی ہے, بالکل اس جیسی ہے. جب آپ حضور کے نقال بن کر مریں گے, جب آپ حضور کی مشابہت لے کے مریں گے, حضور کی صورت لے کے مریں گے, حضور کا حلیہ لے کر مریں گے, حضور کی شفاعت کو لے کے مریں گے, تو اللہ بھی آپ سے پیار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بالکل میرے محمد کی نقل کرتا ہوا ہے. اپنے ظاہر کو بھی اپنے نبی کے مشابہ کرنے کی کوشش کریں, اپنے باطن کو بھی اپنے نبی کے مشابہ کرنے کی کوشش کریں. ہر چہرے پہ پوری داڑھی ہونی چاہیے, ہر سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, ہر جسم پر مصنوع لباس ہونا چاہیے. مردوں کو بھی عورتوں کو بھی کھلے کپڑے پہننے چاہیے. ٹائٹ کپڑے نہ مردوں کے لیے سنت ہیں نہ عورتوں کے لیے سنت ہیں. عام رواج ہے اور ایسی کم قسمتی ہے کہ آج کل جو فیشن چل رہا ہے اوپر سے کھلا ہوا اور کولہوں کے پاس آ کے ٹائٹ ہو جاتا ہے. کیا چاہتے ہیں اس سے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کیوں طبیعتوں میں بغاوت آئی ہوئی ہے؟ پینٹ اور جینز اس لیے ناجائز ہے کہ یہ ٹائٹ ہوتی ہے, جسم کی بناوٹ نظر آتی ہے. اور جیسے جسم کی جلد کو چھپانا ضروری ہے, جسم کی بناوٹ کو بھی چھپانا ضروری ہے, خاص طور پر عورتوں کے لیے. جسم کی بناوٹ کو بھی چھپانا ہے, جسم کی جلد کو بھی چھپانا ہے, جسم کی بناوٹ کو بھی چھپانا ہے. حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ علیہ السلام کے 6 مہینے کے بعد جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا. کس کو بلایا؟ اب میں آپ سے 2-3 سوالات کروں گا اور اس سوالات میں آپ کو کچھ اشارہ دوں گا جو آپ کو سمجھنا ہے. حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ السلام کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا. کس کو بلایا؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی تھی. انتقال سے پہلے کس کو بلایا؟ اگر انبن تھی تو انہی کی بیوی کو کیوں بلایا؟ کہتے ہیں بہت ناراض تھی. ناراض نہیں تھی, ناراض ہوتی تو ان کو کیوں بلاتی؟ اماں فاطمہ نے ایک بات کہی, حضرت ابو صدیق نے جو شرعی مسئلہ تھا وہ بتایا, اس میں ناراضگی کی بات ہی نہیں. حضرت فاطمہ کوئی آج کے زمانے کی لڑکی تھی کہ جو شرعی مسئلہ سنانے سے ناراض ہو جائے گی؟ حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور فرمایا اسماء مجھے ایک بہت پریشانی ہے. کہا کیا؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب ہے, اب غسل دیا جائے گا لیکن غسل میں بے پردگی ہوتی ہے, کپڑا جسم پہ چپکتا ہے, جسم کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے, تو مجھے اس سے بہت پریشانی ہے کہ کیا ہوگا. حضرت اسماء بنت امیس نے کہا فاطمہ آپ پریشان نہ ہوں, اے بنت رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں, میں حضرت جعفر کی پہلے بیوی تھی اور ان کے ساتھ میں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف. حضرت جعفر شہید ہوئے, اس کے بعد شادی ہوئی حضرت ابو صدیق سے. تو میں جب حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی تو میں نے حبشہ میں دیکھا تھا وہ عورتوں کو غسل دینے کے لیے چارپائی پہ لٹاتے, اس کے چاروں طرف لکڑیاں گاڑتے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے, گویا خیمے کی شکل بن جاتی, اس میں پانی ڈالتے رہتے تھے, اس طرح سے غسل دیتے تھے تاکہ بے پردگی نہ ہو. حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پہ بشاشت اور مسکراہٹ آ گئی اور دل سے دعائیں دینے لگی, اسماء اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے میری پریشانی کو دور کر دیا, لہذا جب میرے انتقال کا وقت آئے تو تم نے غسل دینا ہے اور ایسے دینا ہے. ہماری بیٹی ہماری ماں حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں فالو کرتی؟
سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، تمام جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہے۔ حضرت فاطمہ کو پریشانی اس کی ہے کہ جسم کی بناوٹ نہ ظاہر ہو، نہ کپڑا تو ہوتا ہی ہے غسل دیتے وقت بھی، اس لیے لباس میں، بود و باش میں، رہنے سہنے میں، خوشی غمی میں، اجتماعی اور انفرادی زندگی میں ہمیں اپنے نبی کو فالو کرنا ہے۔ کس کو فالو کرنا ہے؟ کس کو فالو کرنا ہے؟ میرے نبی کی سنت کیا ہے، میں نے اس پہ چلنا ہے۔ دنیا کو اچھا لگے تو بھی ٹھیک ہے، برا لگے تو بھی ٹھیک ہے، ہمیں دنیا سے کیا سروکار ہے؟ ہمیں تو حضور کو خوش کرنا ہے۔ تو آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو اپنے نبی کی سنت سے مزین کریں۔ آپ کی زینت موجودہ فیشن کو اپنانے میں نہیں، آپ کی زینت پیارے نبی کی سنت سے مزین ہونے میں ہے۔ تو اپنے نبی کی سنت کو ہر چیز میں فالو کریں گے، داڑھیاں رکھیں، ٹوپیاں پہنیں، پگڑیاں پہنیں، عام کریں، اسے عام کریں۔ یہ جو آپ کے سامنے میں اپنا حلیہ بنا کے بیٹھا ہوں، یہ میں نے کسی مولوی کا حلیہ نہیں بنایا ہے، یہ میں نے کوشش کی ہے کہ میرے ظاہر کی کوئی چیز میرے آقا کے طریقے سے ہٹی ہوئی نہ ہو۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں۔ یا اللہ اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں تو بس شباہت لے کے آیا ہوں۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد، میں ہوں میرے ماں باپ ہو قربان محمد۔ اپنے آپ سے ایک عاشق رسول کہہ رہا ہے، اے دل اگر کسی سنت پہ چلنا اتنا بھی مشکل ہونا جیسے سر کے بل چلنا، تو بھی سنت نہیں چھوڑنا۔ کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد، اگر تیرے دل میں حضرت محمد کی قدر ہوئی نا تو کبھی بھی ان کی سنت کو نہیں چھوڑے گا۔ میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت پہ چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، آگے اللہ ہوگا۔ تو چلیں گے سنت پہ۔ میں آپ کو مولوی بننے کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، اپنے نبی کا نقال بننے کی ترغیب بس کر رہا ہوں۔ بہت اچھے لگیں گے اللہ کو، دنیا کو اچھے لگیں نہ لگیں۔ کتنے نوجوان کہتے ہیں جی امی کہتی ہے تو نے ابھی سے داڑھی رکھ لی، رشتہ کون دے گا؟ کوئی نہیں، رشتہ نہ ملے کوئی حرج نہیں، ایسے ہی رہ لیں گے۔ اور جس کے نصیب میں لکھا ہے اسے بلا کے دیا جاتا ہے، جس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے اسے بلا کے دیا جاتا ہے۔ نصیب میں نہ ہو تو پھر ڈھونڈتے بھی رہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب پتہ نہیں آپ کے جی میں آئی کہ نہیں آئی۔ سنت کا دیوانہ بننے کی بات اور سنت کا دیوانہ بننے کا شوق، ذوق اور عزم پتہ نہیں آپ کے جی میں آیا کہ نہیں آیا۔ آ گیا ہے، آ گیا ہے نا، بنیں گے نا دیوانے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا،
غلامی کا صحرا سر پہ سجا کے تو دیکھو، صدیوں نام روشن نہ ہو تو کہنا۔ یہ جتنے آپ ملتان کے ہیں، مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں اسے، کتنے بزرگ ہیں یہاں، انٹرچینج بھی ان کے نام پہ ہیں، چوک اور سڑکیں بھی ان کے نام پہ، ساری دنیا انہیں جانتی ہے۔ یہ کسی لینڈ لاٹ کے بچے نہیں تھے، یہ کوئی دنیا کے ارب پتی اور یہاں کے ایم پی اور ایم این اے نہیں تھے، یہ عاشق رسول تھے۔ یہ پیارے محمد کی غلامی نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ آپ کریں گے تو اللہ آپ کو بھی عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مردوں کو، عورتوں کو، اپنے نبی کی سنت کو سینے سے لگانے اور اپنے نبی کا دیوانہ بن کر دنیا سے رخصت ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔